اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی آبجیکٹیو ریزولوشن 1949، اور دوسرا جو چیز ہے وہ ہے دی پروپوزڈ امینڈمنٹس کے جو امینڈمنٹس جو ہے وہ پروپوزڈ کیے گئے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے ذریعے سے جو امینڈمنٹس ہوئی 1935 ایکٹ میں، بعد میں پاکستان نے 1935 ایکٹ کو ایز انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اڈاپٹ کیا 1947 کے بعد، اور بعد میں جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی، اسی اسمبلی نے جو بنی تھی اسی کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے کمیٹیز بنائی، اور کمیٹیز نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کی شکل میں ایک فریم ورک دیا، جس کے اندر جو ہے ایک فریم ورک ایک چیز جو ہے ایک آؤٹ لائن دیا گیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو اسی کمیٹی کی طرف سے آبجیکٹیو ریزولوشن کی شکل میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دو تین چیزوں کی طرف جو ہے ہمارا فوکس زیادہ رہے گا۔ سب سے پہلی شاید زیادہ رہے گا، سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ ایک بیسیکلی ایک ڈاکومنٹ ہے ریلیجیس، تو یہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس پر اعتراضات کون کون سے تھے اور کس وجہ کن وجوہات کی بنا پر تھے۔ دوسرا ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ ریلیجیس جو لوگ تھے ایون پاکستان میں، ان کا کردار یہاں پر کس طرح رہا ہے۔ تیسری بات ہم یہ فوکس کریں گے کہ کس طرح پھر 1940 یہ اسی آبجیکٹیو ریزولوشن کا آنے والے جو کہ بیسک پرنسپل کمیٹیز کی رپورٹس ہیں ان سے کیا تعلق ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا پریکٹیکل ہم کس طرح ایکسپیکٹ کرتے تھے، یا کس طرح اس کے وجوہات کون کون سے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایون ہم کہتے تھے، ظفر لاٹ کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان نے شبیر احمد عثمانی کی وجہ سے جو ہے ان سے وہ اثر انداز ہوئے تھے، یا ان کی وجہ سے یا ان کے پریشر کی وجہ سے لیاقت علی خان نے اڈاپٹ کیا آبجیکٹیو ریزولوشن کو ایز اے ریلیجیس فریم ورک، جس کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے بنانا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو۔ تو ان کا کردار جو ہے شبیر احمد عثمانی کا کردار جو ہے یہاں پر بہت زیادہ، یا ریلیجیس جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کا کردار کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جو ممبر تھے ان کا کردار جو ہے بہت نمایاں تھا انہی ادوار میں۔ تو انہوں نے بیسیکلی لیاقت علی خان کو مطلب لیاقت علی خان پر وہ اثر انداز ہوا، اور پھر لیاقت علی خان نے 1949 میں مارچ 1949 میں یہی آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے پیش کیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے یہ اس کی اہمیت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا ایک اس طرح ڈاکومنٹ تھا، ایک اس طرح اٹیمپٹ تھا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی خود سے ایک چیز جو ہے یہ بنائی۔ پہلے اور بعد میں اگر ہم دیکھیں تو ایون آج تک جتنی بھی چیزیں ہیں، زیادہ تر چیزیں ہیں وہ کلونیل، مطلب کہ جتنی بھی زیادہ تر ایکٹس ہیں وہ کلونیل ادوار کے ہیں، وہ 1935 اور 1990 1909 پچھلی جتنی بھی چیزیں ہو چکی ہیں وہاں کی ہیں۔ تو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن سب سے پہلا ایک اس طرح چیز کا تھا جو کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی یا ممبرز نے خود ہی بنایا تھا۔ یہ ایک اہمیت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو کہ ہم اس طرح رہے گا کہ ہم سارا جو چیز ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور بعد میں پروپوزڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس طرح کیا گیا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن کا جو اسپیسیفک وہ جو ورڈنگ تھی اس طرح تھی کہ ویئر ایز ساورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو گاڈ المائٹی alone and the authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him as a sacred trust۔ یہ جو ہے یہ اصلی ایک چیز جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کا ہے۔ اب پروپوزڈ امینڈمنٹس یہ تھے کہ جو کہ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی پروپوزڈ امینڈمنٹس ہے یہ اس میں صرف ایک ہی مسلمان تھا، ان کا نام شاید میں بھول گیا، افتخار الدین اس طرح کوئی نام تھا، جو ہے ان کا صرف انہوں نے کرٹیسائز کیا، انہوں نے اسی چیز آبجیکٹیو ریزولوشن کی مخالفت کی۔ باقی جتنے بھی مسلمان ممبرس تھے انہوں نے سپورٹ کیا آبجیکٹیو ریزولوشن کو، انکلوڈنگ لیاقت علی خان اور جتنے بھی لیڈرشپ تھی مسلم لیگ کی۔ اور جتنی بھی
نان مسلم تھے انہوں نے مخالفت کی یا امینڈمنٹس جو تھے انہوں نے پروپوز کیے. تو امینڈمنٹ سب سے پہلا جو ہے وہ یہ پروپوز کیا گیا کہ انٹائر یونیورس پر جو ساورنٹی انٹائر یونیورس پر جو بلانگ ٹو گاڈ المائٹی الون، یہ انہوں نے وہ کہتے تھے کہ یہ چیز جو ہے انٹائر یونیورس کی جو بات ہے ساورنٹی اور انٹائر یونیورس یہ چیز جو ہے یہ ہٹانی چاہیے، جو کہ امینڈمنٹ جو ہے یہ پروپوز کیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے بجائے آپ لکھیں کہ پیپل آف پاکستان کے المائٹی ساورنٹی جو ہے یہ انٹائر یونیورس کی نہیں، لیکن ساورنٹی جو ہے ہوگی پیپل کے ساتھ یا عوام کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساورنٹی عوام کے پاس رہے گی اور تھرو ریپرزنٹیٹیوز جو ہے وہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ تھرو ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے اسی ساورنٹی کو. دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی جس طرح پہلے یہ کہا گیا کہ انٹائر یونیورس کی بات ہٹا دی جائے، دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے بجائے پیپل آف پاکستان جو ہے یہ انسرٹ کیا جائے. اور جو تیسری بات اس میں یہ تھی کہ جو کہ لکھا گیا ہے کہ ود ان دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی ہم ایز اے سیکرٹ ٹرسٹ، یہ بات جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی جو ہے یہ نکالنی چاہیے اسی آبجیکٹیو ریزولوشن سے کہ صرف اور صرف جو انٹائر یونیورس کی ساورنٹی جو ہے یہ صرف گاڈ المائٹی کے ساتھ ہوگی اور اسی لیمٹس کے ساتھ جو ہے ریپرزنٹیٹیوز ایکسرسائز کریں گے جو کہ انہوں نے پرسکرائب کیے گئے ہیں یا انہوں نے رکھے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ساورنٹی جو ہے یہ عوام کو دینی چاہیے، ساورنٹی جو ہے یہ پاپولر ساورنٹی ہونی چاہیے جس طرح کے ویسٹرن ڈیموکریسیز میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جو کہ نان مسلم ممبرس تھے ان کی یہ انہی پروپوزڈ امینڈمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتے تھے سیکولر ڈیموکریسی یا وہ ڈیموکریسی چاہتے تھے. تو زیادہ تر ان کی جو مطلب ڈیمانڈس ہیں، ان کی جو پروپوزڈ امینڈمنٹس ہے وہ جو ہے وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ پاپولر ساورنٹی ہو. اور یہی بات جو ہے یہاں پر سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہاں پر وہ یہ مانگتے تھے کہ پاپولر ساورنٹی ہونی چاہیے. دوسرا ہمارے ساتھ اس طرح تھا جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کا حصہ ابھی بھی ہے، دس کانسٹیٹیوشن اسمبلی، یہ اس طرح لکھا گیا ہے، دس کانسٹیٹیوشن اسمبلی representing the people of Pakistan, wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people. یہ کہا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے تھرو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے لوگوں کو، اور اس کے جو ممبرس ہیں وہ ان کے ساتھ اتھارٹیز ہیں یا وہ ان کے ساتھ اتھارٹی ہیں یا وہ اتھارٹی جو ہے اس لیے ایکسرسائز کرتے ہیں کہ یہ ریپرزنٹیٹیوز ہے لوگوں کے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پروپوز یہ کیا گیا کہ دس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے بجائے جو ہے دا نیشنل ساورنٹی بلانگس ٹو پیپل لگایا جائے. اور دوسری بات یہ لگائی جائے کہ دا پرنسپل آف اسٹیٹ از، کہ اسٹیٹ کے پرنسپل یہ ہونے چاہیے، یہ پروپوز کیا گیا کہ گورنمنٹ فار دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ آف دا پیپل، کہ یہی ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے بجائے جو ہے ساورنٹی لوگوں کو دینی چاہیے اور یہ اسٹیٹ کے پرنسپلز ہونے چاہیے کہ گورنمنٹ ہوگی آف دا پیپل کی، فار دا پیپل اور بائی دا پیپل. دوسری بات یہ ہے، اور جو جتنے بھی سارے دوسرا جو سینٹینس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، اس طرح ہونی چاہیے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ساورنٹی جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اسٹیٹ کے پرنسپل جو ہے وہ فار دا پیپل، گورنمنٹ فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل ہونی چاہیے. اور تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ویئر این اسٹیٹ شیل ایکسرسائز فائل، اور ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ جو ہے اپنی اتھارٹی اور پاور کا ایکسرسائز جو ہے وہ تھرو پیپلز کی یا لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے سے کریں گے. تیسرا ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ویئر ان دا پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز انونسیٹڈ ان اسلام، ٹھیک ہے، ان اسلام شیل بی فلی آبزروڈ. یہ بات جو کہ آج بھی ہے، یہ بات کی گئی تھی آبجیکٹیو ریزولوشن میں کہ پرنسپل آف ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی جو پرنسپلز ہیں، اصول ہے، فریڈم کی، آزادی کی، ایکویلٹی کی یا صبر کی یا ٹالرنس کی یا سوشل جسٹس کی، جو پرنسپل اسلام نے بتائے ہیں یا اسلام میں جو پرنسپلز ہیں وہ جو ہے وہ مکمل طور پر وہ آبزرو کیے جائیں گے. تو جو کہ امینڈمنٹ پروپوز کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ
the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, social justice as enunciated in Islam کے ساتھ یہ لگائی جائے کہ اینڈ ادر ریلیجنز، ٹھیک ہے، یہ لگائی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اینڈ بیسڈ اپان ایٹرنل پرنسپلز، کہ جو کہ ایٹرنل پرنسپلز ہے، یا دوسری جو پرنسپلز ہے دوسرے ریلیجنس کی، یا دوسری جو ایٹرنل پرنسپلز ہے، بٹ ناٹ انکنسسٹنٹ ود UN ہیومن رائٹس چارٹر شیل بی فلی آبزروڈ. وہی پرنسپلز جو کہ ایٹرنل ہیں، وہی پرنسپلز جو اسلام نے پرسکرائب کی انیونسیٹ کیے ہیں، وہی پرنسپلز جو ادر ریلیجنز نے انیونسیٹ کیے گئے ہیں، وہی پرنسپلز جو ہے ڈیموکریسی کی، فریڈم کی، ایکویلٹی کی، ٹالرنس کی اور سوشل جسٹس کی، وہ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے فلی آبزرو کرے گا. تو اسی طرح یہ پروپوزڈ کیا گیا تھا کہ ادر ریلیجنز جو ہے یہ جو ہیں یہ ایڈ کیے جائے، اور ایٹرنل جو کہ ادر جو بیسڈ اپان ایٹرنل پرنسپل، جو کہ دوسری پرنسپلز ہے دوسری دنیا میں، جو کہ سارے دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں، یا جو کہ کامن ہے دنیا میں، وہی جو ہے وہ ان کی بھی پاسداری ہونی چاہیے. صرف اسلام کی بات جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، صرف اسلام کی بات یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کا مطالبہ یہ تھا. چوتھا ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ویئر ان دا مسلم shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teaching and requirement as set out by the Holy Quran and the Sunnah. یہ کہا گیا کہ مسلم جو ہیں وہ اپنی زندگی کو انڈیویجول یا کلیکٹیو زندگیوں کو وہ بسر کریں گے انڈر دا پرنسپل یا قرآن اور سنہ کے تحت، کہ مسلمان جتنی بھی ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے قرآن اور سنہ کی ماتحت. تو یہ کہا گیا تھا یا ابھی بھی اسی طرح ہے. امینڈمنٹ یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ ویئر ان دا مسلمس شیل بی، مسلم کے ساتھ یہ وہ چاہتے تھے کہ نان مسلمس ایکولی جو ہے یہ ٹرم جو ہے یہ لگانی چاہیے، کہ مسلمان اور نان مسلم بھی ایکولی جو ہیں وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ بسر کریں گے in accordance with the teaching of and requirement as set up by the Holy Quran and others in Sunnah. سنہ قرآن اور سنہ میں کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی لگایا جائے کہ ریسپیکٹیو ریلیجنز جو ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان، ان کا پروپوزل یہ تھا کہ اس طرح کی جائے کہ مسلمان اور غیر مسلم جو ہے، یا دوسرے جو نان مسلم جو ہے، ایکولی دونوں اطراف کے لوگ جو ہے، یا جتنی بھی لوگ ہیں آسان الفاظ میں، سارے جو ہے اپنی زندگیوں کو اسلام اور دوسری جتنی بھی ریلیجنس ہے، جتنی بھی رسپیکٹیو ریلیجنس ہے، جو فار ایگزامپل ہندو ہیں وہ ہندو مت کے، یا کرسچن ہے کرسچینٹی کے، تو دوسری جتنی بھی ریلیجنس ہے ان کی بیسک پرنسپلز جو ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیاں بسر کریں گے. تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ صرف مسلم نہیں لگانی چاہیے، صرف اسلام کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسرے ریلیجنز بھی انکلوڈ کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کہ دوسرے نان مسلم ہیں وہ بھی لگانی چاہیے. اور پھر یہی کہا گیا تھا ویئر اینڈ ایڈیکویٹ پروویژن شیل بی میڈ فار دی مائنارٹیز ٹو فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجنز اینڈ ڈیولپ دیئر کلچر. یہ کہا گیا تھا کہ اس میں کوئی پروپوزل پیش ہی نہیں کیا گیا تھا کہ یہی مکمل طور پر اس طرح پروویژنز کانسٹیٹیوشن میں ہوں گے جس کے ذریعے سے مائنارٹیز کو فریلی آزادی کے ساتھ وہ اپنی ریلیجن کو وہی پریکٹسز کرے، جو وہ ریلیجیس جتنی بھی وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کرے. اچھا، ایک اور بات یہ کہی گئی تھی کہ wherein this territory is now included or in accession with the Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitation on their powers and authority as may be prescribed. کہ کوئی بھی ریجن جو ہے، کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کر سکتا ہے، اور وہ فیڈریشن مطلب فیڈرل گورنمنٹ ہوگا، اور فیڈریشن کے ذریعے سے فیڈریشن کے انڈر جو ہے ان کو اٹانومی دی جائے گی، اور ان کو اختیارات جو ہے یہ دی جائے گی. wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status of opportunity before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, association, subject to law and public morality.
یہ کہا گیا تھا کہ ہر کسی کو ایکولی فنڈامنٹل رائٹس ملیں گے. فنڈامنٹل رائٹس میں ایکول اسٹیٹس جو ایکولیٹی آف اسٹیٹس یا اپرچونیٹیز کی یا بیفور لا ایکولیٹی یا سوشل جسٹس یا اکنامک ایکولیٹی یا پولیٹیکل جسٹس جو ہے یہ بات ہے جو ہے یا فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف انفارمیشن یا بلیف, فیتھ, ورشپ, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ گارنٹیڈ کی گئی. لیکن یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ ویئر شیل بی گارنٹیڈ اینڈ سیکیور ٹو آل دا پیپل آف پاکستان بی انسرٹیڈ. یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر یہ بھی لگائی جائے کہ آل دا پیپل کی جو بات ہے یہ لگانی چاہیے فنڈامنٹل رائٹس میں. ویئر این ایڈیکویٹ پروویژن شیل بی میڈ. اچھا اس طرح تھا مکمل. ٹو سیف گارڈ دا لیجیٹمیٹ انٹرسٹ آف مائنارٹیز اینڈ بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ کلاسز. ٹھیک ہے, اس طرح بات کی گئی تھی کہ ایڈیکویٹ پروویژنز جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں ڈالی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے جو کہ مائنارٹیز ہے اور بیکورڈ اور ڈپریسڈ کلاس ہے ان کی مکمل ان کی حقوق کا جو ہے حفاظت کی جائے. تو یہ امینڈمنٹ پروپوز کیا گیا تھا کہ فریڈم ٹو پروپیس یہ چیز جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ شیل بی میڈ کہ اس طرح پروویژن بنایا جائے گی کہ جس کے ذریعے سے مائنارٹیز جو ہیں وہ اپنی فریڈم کے ساتھ اپنی جو ریلیجن ہے وہ آزادی کے ساتھ پروپیس کرے, پریکٹس کرے, ڈیولپ دیئر کلچر. یہ چیز جو ہے یہ اوپر جو آ چکی ہے وہ اصل میں وہی جو ہے وہ امینڈمنٹ تھا جو کہ وہاں پر جو ہے یہ ریپیٹڈ تھا, وہاں کچھ غلطی ہو گئی ہے. ٹو سیف گارڈ دا لیجیٹمیٹ انٹرسٹ آف مائنارٹیز اینڈ بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ کلاسز. وہ کہتے تھے کہ اس سے ڈپریسڈ کلاسز جو ہے یہ نکالنی چاہیے, ڈپریسڈ کلاسز اور بیکورڈ جو ٹرمز ہے یہ جو ہے یہ نکالنی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے بجائے جو ہے لیبرنگ کلاسز جو ہے یہ لگانی چاہیے. اس طرح یہ امینڈمنٹ جو ہے پروپوز کیا گیا تھا. ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل. یہ بات جو ہے اوپر ہم کہہ چکے ہیں, ہم ڈسکس کر چکے ہیں. انٹیگریٹی آف ٹیریٹریز آف نیشن اٹس انڈیپینڈنس آر رائٹس انکلوڈ سراؤنڈ. اچھا وتھ انڈیپینڈنس کی بات ہے کہ انڈیپینڈنس اور انٹیگریٹی آف اٹس ٹیریٹریز جو ہے فیڈریشن کی ٹیریٹریز کی جو ہے یہ انشور کرے گا یا ہم کریں گے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے. اور تیسری بات آخری بات یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی. اگر ہم کنٹیکسٹ کو دیکھیں, ساری چیز کو دیکھیں, تو جو کہ نان مسلم ممبرس تھے وہ چاہتے تھے کہ پاپولر ڈیموکریسی ہو یا سیکولر ڈیموکریسی ہو, اور جو کہ سارا فنڈامنٹل جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ بیسیکلی مکمل طور پر اسلام کے جو ہے اسلام کی بات کی گئی ہے یا مکمل طور پر ریلیجیس ہے, تو اسی وجہ سے ان کو اعتراضات تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اگر ہم لنک دیکھیں بعد میں آبجیکٹیو بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹس کے ساتھ, تو وہاں پر اس کی کوئی بات نہیں ہوئی. ایون ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 1984 تک ضیاء الحق کے دور تک جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی نہیں تھا. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ضروری تھا تو پاکستان میں آج تک اس طرح نظام کیوں نہیں آیا کہ وہ اسلامی ہو, وہ وہی نظام ہو جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا نبی علیہ السلام کے دور میں تھا. تو یا پریکٹیکلی اس کے کانسیکوینسز کس طرح تھے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس کے کانسیکوینسز جو ہے ہمیں کوئی اس سے فائدہ نہیں ملا, بالکل نہیں ملا پریکٹیکل. البتہ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو کہ نان مسلم تھے, مسلم اسٹیٹس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ نان مسلم جو ہے وہ وہاں پر ان کو حقوق نہ ہو. یہاں پر جو ہے اس طرح بالکل نہیں ہے اسلامک یا مسلم اسٹیٹس میں جو کہ اسلامک ہے. لیکن یہاں پر پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا, صرف یہ ہوا کہ جو کہ نان مسلم تھے وہ ڈپرائیڈ ہو گئی, وہ ان کے ساتھ مطلب ایک اس طرح ٹریٹمنٹ کیا گیا کہ جو کہ لوگ پرائیویسی کرتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ پریکٹیکل ہمیں کچھ فائدہ نہیں ملا پاکستان کو. آج تک جو ہے یہ ریلیجیس کارڈ جو ہے یہ مختلف لوگ یوز کرتے ہیں, یہ چیز جو ہے یہ یوز کرتے ہیں. البتہ پریکٹیکل پاکستان میں نہ ہی نظام آیا اسلامی نظام, نہ ہی اسلامی نظام آیا, اور نہ دوسری کوئی اس طرح ہمیں مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہوا یا اسلام کو کچھ فائدہ ہوا. سر بالکل نہیں ہے.
البتہ نقصان جو ہے اسٹیٹ کو بھی، سٹیزنس کو بھی جو ہے یہ ہو چکا ہے۔